ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب 24 تا 26 آیات۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تلقین کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 14ویں باب کی 22 تا 33 آیت سے پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح پانی پر چلا اور خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر اور اس سے اجازت لے کر پطرس نے کہا کہ وہ بھی پانی پر چل کر خداوند یسوع المسیح کے پاس آنا چاہتا ہے۔ یہ معجزہ مقدس مرکز 6 باب 45 تا 56 آیت میں اور مقدس یوحنا 6 باب 16ویں آیت تا 21 آیت میں بھی رقم ہے۔ آج کی تلاوت پڑھ کر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک ایک چڑیا ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور وہ آ کر کمرے میں ادھر ادھر اڑنے لگی۔ پنکھا چل رہا تھا اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ جس کھڑکی سے وہ آئی وہ اس کا راستہ بھول گئی اور پنکھے کی وجہ سے وہ گھبرا گئی اور باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن نکل نہ پائی اور کمرے میں یوں ہی گھبرا کر اڑنے لگ گئی اور اسی دوران پنکھے سے ٹکرائی اور زخمی ہو کر نیچے گر گئی، اور میں نے جلدی سے اسے پکڑا اور چاہا کہ اس کے زخموں پر مرہم لگاؤں، لیکن انسان سے کبھی شاید اس کا واسطہ نہ پڑا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا اور وہ مجھے اپنا دشمن مان رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میرے ہاتھوں سے نکل کر وہ اڑ جائے۔ میرے مہربان ہاتھ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن وہ انہی ہاتھوں کو کاٹ رہی تھی۔ میں اسے اپنا سمجھ رہا تھا، زخمی سمجھ کر اس سے ہمدردی رکھتا تھا اور وہ مجھے اپنا دشمن مانتی تھی۔ میرے عزیزو، آج کے واقعہ میں بھی، آج کی انجیل مقدس میں بھی، آج کی اس تلاوت میں بھی کچھ ایسا ہی سما ہے۔ شام کے وقت خداوند یسوع المسیح نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی لے کر جھیل کے اس پار چلے جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پہلے بیت سدہ یعنی کفرنہوم کو جائے۔ شاگرد حیران تھے کہ کشتی تو ہمارے پاس ہے اور ہم اس کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے اس پار چلے گئے تو خداوند یسوع مسیح کس طرح ان تک پہنچے گا؟ لیکن کیونکہ یہ مشن خداوند یسوع المسیح نے دیا تھا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی
کشتی میں بیٹھ کر جھیل میں اتر گئے۔ اندھیرا ہو گیا تھا، تند ہوا کے سبب جھیل میں موجیں اٹھنے لگیں۔ وہ کشتی کھیتے کھیتے تنگ آ گئے۔ منزل تھی کہ ان سے دور ہوا جاتی تھی۔ منزل ان سے تقریباً 25 کلو کے فاصلے سے تھی اور وہ دور نکل گئے۔ جس جگہ جانا چاہتے تھے وہاں نہ پہنچ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلے تھے اور یسوع المسیح ان کے ساتھ نہ تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم اکیلے ہوتے ہیں اور یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہماری زندگی میں لاتعداد طوفان آ کھڑے ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، لہریں ہمیں ڈراتی ہیں، بیماریاں، تنگیاں، مصیبتیں، مالی مشکلات، لڑائی جھگڑے، فساد، یہ سب ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہمیں منزل سے دور کر دیتے ہیں۔ جس کشتی میں یسوع المسیح نہ ہو وہ کشتی کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، دروازہ میں ہوں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر یسوع ہمارے ساتھ ہے تو ہر شے ہمارے کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع المسیح ان سے دور تو تھا لیکن شاگرد ان کی نظروں سے اوجھل نہ تھے۔ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، ان کی سٹرگل دیکھ رہا تھا، ان کی کوششیں دیکھ رہا تھا، ان کی گھبراہٹ اور ان کا پانیوں سے ڈرنا دیکھ رہا تھا۔ خدا یسوع مسیح چاہتا تھا کہ ان میں مضبوطی آئے اور ان طوفانوں پر قابو پانے کے لیے وہ کوشش کرے، ان کے اندر سے یہ سارا ڈر و خوف نکل جائے اور وہ خدا یسوع المسیح پر بھروسہ کرنا سیکھ جائے۔ یہ چڑیا جو میرے گھر میں آ کر زخمی ہو گئی تھی، میں اسے بچانا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے پنجے مار رہی تھی اور مجھے اپنی چونچ سے کاٹ رہی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے اپنے زخموں کو دیکھ کر اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے میری ضرورت ہے اور میں نے اس کی چونچ کے زخم کو سہا، اس کے پنجوں سے کاٹنے کے اس درد کو سہا، کیونکہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کہیں زیادہ ہم سے ہمدردی رکھتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں اسے دکھ پہنچاتے ہیں، ہم اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری فکر نہیں، لیکن پہاڑ پر خدا یسوع مسیح نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کشتی کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور خدا یسوع المسیح ہماری مدد کو فطرت کے مخالف، فطری قوانین کو توڑ کر، ہر رکاوٹ کو توڑ کر غیر فطری طور سے ہماری مدد کرتا ہے۔ آج تک کوئی پانیوں پر چل کر کسی کی مدد کو نہیں آیا، بلکہ کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ پانی پر پیر رکھ کر کھڑا بھی ہو جائے، اور خدا یسوع مسیح ان کی مدد کے لیے پانیوں پر چل کر اس لیے آیا کہ جتنی جلدی ہو سکے انہیں ڈوبنے سے بچائے۔
मेरे अजीजों, यीशु के साथ हम मंजिले मकसूद पर बआसानी पहुंच जाते हैं। जब पतरस ने खुदाम यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा और उसके शागिर्द, उसके साथ उसके साथी डर रहे थे और उसे भूत भूत कहकर पुकार रहे थे, खुदाम यीशु मसीह जो उनके साथ रहता था, चलता फिरता उठता बैठता, वो उसे ना पहचान सके। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को पहचाना पतरस ने, लेकिन उसने उसे आजमाया भी। और जब तक यीशु मसीह के कहने पर, यीशु मसीह पर ईमान रखकर, यीशु मसीह की तरफ देखकर वो पानियों पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसका ईमान डगमगाया, वो डूबने लगा। तो आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, यीशु मसीह को ताकते रहें, क्योंकि वो कुदरत वाला है और हर शय उसके ताबे है। इस मौजज़े में 6 मौजज़े हैं। पहला मौजज़ा खुदाम यीशु मसीह का पानियों पर चलना। दूसरा मौजज़ा मुकद्दस पतरस का पानियों पर चलना। तीसरा मौजज़ा मुकद्दस पतरस डूबने लगता है तो खुदाम यीशु मसीह हाथ पकड़कर उसे बचाता है। चौथा मौजज़ा खुदाम यीशु मसीह हवा को रोकता है। पांचवा मौजज़ा खुदाम यीशु मसीह मौजज़ों को, तूफानों को, मौजों को रोकता है। और छठा मौजज़ा कश्ती फौरी तौर पर साहिल पर पहुंच जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें, अपनी कश्ती में आने दें, क्योंकि सब कुछ उसी के वसीले से और उसी से पैदा हुआ है। वो ही हर शय का मालिक व मुख्तार है। जब वो हमारी कश्ती में है तो ये गम, कोई तूफान, कोई मुसीबत, कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुदाम यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा पानियों पर ही किया और आज खुदाम यीशु मसीह पानी पर चलकर हमारी मदद को आया। मेरे अजीज़ों, खुदा हम सबको बरकत दे, कुव्वत दे और हमारे ईमान को बढ़ाए। आमीन।